اپنی خلافت کا جو اعلان کرا ہے. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی. کس کو دیے؟ السلام علیکم دوستوں، بدترین فتنوں کے دور میں اپن داخل ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے، یہ شخص ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خواب میں اسے بشارت دی گئی ہے اور خلیفۃ المسلمین کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہ یہ مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہت کی بھی بشارت ملی ہے. اور یہ معاملہ کسی اور کنٹری میں پیش نہیں آیا ہے بلکہ انڈیا کے اندر پیش آیا ہے. آج ہی مجھ کو خبر ملی، ایک وہاں دلی میں پیدا ہو گیا ہے عبدالرشید نام کا، کالی پگڑی پہن لی، 25 کو جمع کر لیا. کیا ہے؟ مجھ کو خواب میں بشارت ہوئی ہے میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں. یہ لو. اور ایسا بھی نہیں کہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، لوگ کہیں کہ تو جھوٹا ہے. ماشاءاللہ جمع ہو گئے 200-400 اس کو بھی کہ ہاں آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہیں. یاد رکھنا، اگر اچھے علماء کی، اہل اللہ کی صحبت نہیں حاصل ہوتی ہے تو انسان کب گمراہی میں پڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں. کب متاثر ہو جائے گا، کسی کے پھیر میں پڑ جائے گا، کسی کے بہکاوے میں آ جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور یہی نہیں، اس کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، یعنی کہ جو لوگ خلیفہ کو نہیں مانیں گے وہ لوگ مسلمان نہیں رہیں گے. اس طرح کی باتیں جب سوشل میڈیا کے اوپر عام ہونے لگی تب دیکھیے یہاں پہ علماء اکرام پہنچ گئے. علماء دیوبند کی جانب سے یہاں پہ ایک وقفہ آیا تھا، ان سے ڈیبیٹ کی گئی. کس طرح سے ڈیبیٹ ہوئی اور دیکھیے عبدالرشید اپنی باتوں میں ہار چکا ہے. ابھی کس طرح کا معاملہ پیش آیا آپ کو دکھاتے ہیں. سب میں پہلی بات تو دیکھیے، خواب شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور خواب کو شریعت میں ایز اے دلیل کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ شریعت کا قانون ہے کسی کو خواب میں اگر کچھ بھی بشارت ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ ہے. کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے کیسا ہی حکم ہو وہ ثابت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. شریعت تو مکمل ہو چکی اللہ کے نبی پر. بس ایک چیز اور بتا دوں میں، نہیں آپ کی میں ساری سن لوں گا، میں ایک بات اور بتا دوں بس، یہ میری آپ کی ساری سن لوں گا. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر شیطان کا دخل ہوتا ہے. یہ کس نے فرمایا بولو بھائی؟ کس نے فرمایا بولو؟ ہم کس کا کلمہ پڑھتے بولو؟ میں بھی، عبدالرشید بھی، سب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب جتنے بھی، آپ بھی، ہم کس کا کلمہ پڑھتے بولو؟ اگر کوئی اللہ کے نبی کے کلمے کے علاوہ پڑھ کر مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ کو خاتم النبیین کا انکار کر کے مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ پر ایمان لا کر مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب میں شیطان دھوکہ دیتا ہے. آپ کو خواب نہیں آیا، میں سنوں گا بھی آپ کی بات. بس ایک بات اور بتا کے، ان کو خواب آیا جن کی طرف آپ نے اشارہ کرا، مگر یہ بات یہ ہے کہ اگر اس سلسلے کا نظام آگے بڑھا دیا جائے تو پھر تو اتنی ساری خرابی آ جائیں گی کہ ہر آدمی خواب پر ہی زندگی گزارنا شروع کر دے گا. بس یہ والی بات ہے. بات تو آگے اور بھی، پہلے آپ درمیان میں بتا دیں کیا بات کر رہے تھے. یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں دین کے مطابق یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سب پر معلوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، چاہے مطلب کوئی نہیں. اور خواب حجت شرعی ہے نہیں تو پھر کافر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ نہ آپ کو تو حکم بھی نہیں دیا، آپ کو تو براہ راست حکم بھی نہیں دیا. آپ کا تو یہ خلافت بلا فصل کا تو ایک پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے. شیعت اسی کے اوپر پریشان کن تمام تر مناظر ہم نے دیکھے اور جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں وہ اسی لیے خلافت کے لیے. اب آپ نے اپنی خلافت کا جو اعلان کرا ہے اس کے لیے یہ کوئی آسان تو نہیں ہے، اور آپ اس کی انکاری کو کافر کہہ رہے ہیں تو یہ تو دین میں اضافہ ہے. آپ پھر کیسے ختم نبوت پر ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں سن تو لیجیے، میں بتا رہا ہوں، بتائیے. نہیں بتا دیجیے کہ آپ اجازت چاہ رہے ہیں. یہ اب آپ کا مسئلہ ہے. یہ اتنے سارے جو افراد گھومتے ہیں، یہ محنتیں کرتے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ اپنی جوانی لٹا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ جتنے خواب آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا ذکر ہے اس میں فوراً عمل کیا گیا ہے. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے عمل کرا نہیں کرا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں پیچھے لوگوں کو جتنے خواب آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیا ہے، یہ تو کوئی ہماری بات ہے. میں چھوٹے سے نہیں بات کروں، بتائیے کتنے سارے ایسے خواب ہیں، کتنے سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حکم دیا خواب میں اور ان حضرات نے فوراً جو اس پر عمل کیا.
अच्छा कहाँ लिखते हो ये? बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे एक सुल्तान नूरुद्दीन साहब का वाक़या है, जी और एक जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, जी एक अबू बैदर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि खालिद की मदद करो फौरन निकलो। अच्छा। इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो शरई है इसकी बुनियाद पर दीन के अंदर कोई नया काम पैदा हुआ? नहीं, हजरत उमर ने, हजरत खालिद ने, नूरुद्दीन जंगी ने जो काम किए इसकी बुनियाद पर कोई नया काम बना? नहीं, नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जो है तमाम लोगों का वो यानी खलीफा मुझे सिलेक्ट कर दिया गया है और जो नहीं मानेगा वो काफिर है? जी, तो ये क्यों कह रहे हैं आप? ये ऐसे ही कहने का हुक्म दिया, इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ। नहीं नहीं, एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, एक बात नहीं कह सकता कि जो मुझे ख्वाब में हुक्म दिया जा रहा है वो एज इट इज है। रीजन हदीस मुबारक के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारी आंख सो जाती, दिल नहीं सोता। ये सिर्फ नबूवत के साथ खास है, किसी के साथ नहीं। अच्छा, ख्वाब के बारे में 3 चीजें होती हैं, कितनी किस्मों के ख्वाब को आपके दिल में होगा? जी, नहीं, नहीं। तो अब आपको क्या पता कि ख्वाब जो है ये ख्वाब है, अज़कास है, अहलाम है, क्या चीज है? जी, अब बताइए आप कैसे फैसला करेंगे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके जो फरमाएंगे वो। आपसे तो नहीं कह रहे, जी जी आपसे तो कह भी नहीं बताया। जी, तो आप इसके ऊपर क्यों मुतमईन होकर बैठे? कोई यकीनी जरिया नहीं है, जी, वही नहीं है, जिब्रील नहीं आ रहा, सारा निजाम बंद हो चुका है। तो अब आप बताइए, कोई यकीनी जरिया नहीं है, इस बुनियाद पर आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि जो मुझे बनाने में काफिर होगा? बताइए। उनके सामने प्रश्न बता रहा हूं, बताइए। गाँव है, शहर है, देहात, अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे खिलाफत दी है और बादशाहत भी दी। किसको दिए? फरमाइएगा और समझ ध्यान से क्या फरमाया? ये फरमाया ये लोग जो ख्वाबों को झूठा कर रहे हैं, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। सब में पहला जो ख्वाब होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है, वो देखिए अच्छा ख्वाब होता है। और देखिए जो दूसरा ख्वाब होता है वो शैतान की तरफ से होता है। शैतान इंसानों के दिमागों के साथ खेलता है, मैनिपुलेट करता है उनसे और कुछ भी दावे करने लगवा देता है। और देखिए जो तीसरा ख्वाब होता है वो इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चलता है, अपने जो ख्यालात रहते हैं उसमें खो जाता है, नई नई चीज़ों को बनाता है अपने दिमाग के अंदर। वो देखिए तीसरी तरह का ख्वाब होता है। और देखिए कोई भी ख्वाब रहने दो, उसे शरीयत में एज ए दलील कंसिडर नहीं कर सकते। और जहाँ तक नबूवत की बात है वो तो ख़त्म हो चुकी है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके नबूवत की जो बशारत थी वो नबियों को, अंबिया इकराम को दिया करते थे। काफ़ी सारे इनके फॉलोवर्स भी पैदा हो चुके हैं। और देखिए फितने रुकने का नाम नहीं ले रहे, अपन फितनों के दौर में आ चुके हैं। लेकिन उलमा इकराम मौजूद है जो फितनों से दिन रात लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दीन इस्लाम को बचाने के लिए। आप लोगों की राय इस मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।